اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے وصف گناؤں میری اوقات نہیں، خدا کے وصف گناؤں میری اوقات نہیں، حدود نطق میں آئے تمہاری ذات نہیں، حدود نطق میں آئے تمہاری ذات نہیں۔ بہت حقیر بہت بے ثبات ہے دنیا، بہت حقیر بہت بے ثبات ہے دنیا، سوائے تیرے کسی چیز کو ثبات نہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد فی سبیل اللہ۔ اے عزاداران حسین، اے ماتمداران حسین، اے سوگواران حسین، جہاں جہاں ہو، ہدایت ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اور اپنا ذاکر اہل بیت جو میرے ساتھ تشریف رکھتے رہے، میرے مہمانان خصوصی میں سے ایک، اور جناب ڈاکٹر مہدی ترمزی ذاکر اہل بیت آج میرے ساتھ دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ جہاں جہاں پہ ہو، آپ سب کی خدمت میں میرا اور میرے محترم گرامی مہمانان کا پرسہ قبول کریں، اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کے حضور اپنا اور آپ سب کا پرسہ سید الشہداء اور شہداء کربلا پیش کرتا ہوں۔ میرے ماتمداران حسین، آپ جانتے ہو کہ ایک ننھی سی لغزش انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو مدینہ کے ان بازاروں میں لے کے جاتا ہوں جہاں ننھے ننھے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہیں پہ سفید کپڑے پہنے دو شہزادگان جنت بھی کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بچے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے الجھتا ہے، اور ان میں سے ایک شہزادہ کہتا ہے، او ابن غلام، تو جانتا نہیں تو ہماری غلام کی اولاد ہے۔ بچہ اس زمانے کے دور کے حساب سے اپنے آپ کو غلام کا بچہ سمجھ کے رونے لگتا ہے۔ روتا روتا وہ واپس جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے بابا، آج مجھے ایک بچے نے غلام زادہ کہا۔ باپ کہتا ہے ایک دفعہ جانے پدر پھر بتاؤ کیا کہا؟ وہ کہتا ہے مجھے بازار میں فلاں بچے نے غلام زادہ کہا۔ کہتا ہے اچھا، اگر اس نے کہا تو ابھی الٹے قدموں واپس جاؤ اور اس سے تحریر لکھوا کے لے آؤ کہ ہم غلام زادے ہیں، ہم اس شہزادے کے غلام ہیں، اس لیے کہ یہ تحریر جب میں مروں تو میری قبر میں رکھنا اور یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیا دنیا بھر کے مسلمانوں جانتے ہو یہ کس نے کہا؟ یہ سید الشہداء ہمارے امام عالی مقام نے اپنے بچپن میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے کہا۔ اسی صحابی نے جس نے بعد میں آپ کے باپ سے پہلے اپنی خلافت کا حق جتایا، اور اسی کے پیروکار جو آج کے دور میں اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اسی آل کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مسلمانوں، جس طرح اس نے بعد میں خلافت کو لیا، آج کے اس کے پیروکاروں نے ان سے آل کو لے لیا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے آل کو لیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے آل محمد کو ساتھ اپنا تمسک کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جس طرح اس نواسہ رسول نے قربانیاں دیں، اور جس طرح اس نواسہ رسول نے اپنے خاندان کو اسلام کی حرمت و عزت کے لیے پیش کر دیا، ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بھی مارے جا رہے ہیں، ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور آج ہی کا ذکر کرتا ہوں، کسی
ایسے ہی کے بچے نے، کسی ایسے ہی کی اولاد نے، کسی ایسے ہی شخص نے آج پھر بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے بھالے امت مسلمہ میں آئیے کراچی چلتے ہیں، آئیے کراچی کے باس ٹاؤن میں چلتے ہیں، امام بارگاہ کے نزدیک اس نطفہ ناتحقیق نے بم نصب کیا، یہ دیکھے بغیر پڑھنے والے کلمہ گو ہیں، مرنے والے پڑھنا کلمہ گو ہیں، شہید ہونے والی بیوائیں مسلمان ہیں، مرنے والے بچے مسلمان ہیں، زخمی ہونے والے بچے مسلمان ہیں۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ اس کے پیروکاروں کو جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے بندروں اور کتوں اور ریچھوں کے ساتھ کھیلنے والا وہ شخص جس نے مدینہ پر حملہ کیا، جس نے کعبہ پر حملہ کیا، جس نے مسجد نبوی کے اندر گدھے اور گھوڑے باندھے، جس نے رسول خدا کی قبر کے نزدیک اپنے دسترخوان بچھائے اور شراب طہور اور شرابوں کی اور ناچ اور محفل کی وہاں پہ محفلیں منعقد کی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آل اولاد کو اوپر ستم ڈھائے، اور اسی کی نسل چلتے ہوئے لوگ آج کے دور میں بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم حسینی وہی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ قربانیاں چلتی رہیں گی اس وقت تک جب تک یزیدی نہیں، آخری یزید اس دنیا میں باقی ہے۔ ہر حسینی قربانیاں دیتا رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے واقعات کو تمسک دیتے ہوئے کربلا کے واقعہ سے آگے بڑھوں، میں اپنے پہلے معزز مہمان کی طرف جاتا ہوں۔ ایک نہایت ہی جانی پہچانی، صرف مانچسٹر ہی نہیں، صرف برطانیہ ہی نہیں، صرف یورپ ہی نہیں، جہاں جہاں ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، جہاں جہاں ذاکری کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں ذاکروں کو سنا جاتا ہے، وہاں وہاں یہ نام ہر دل کے اندر گونجتا ہے۔ جناب سید شاہد بخاری صاحب سے التماس ہے کہ وہ نذرانہ حضور حضرت امام الہ اسلام اور ان کے شہداء کے ساتھ جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب سید شاہد بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی شان بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے یہ جو کل کا واقعہ ہے کراچی کا اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، میں ان تمام مومنین جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، اور الہی آمین۔ آپ کے ساتھ مل کے اور پوری قوم کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ان کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں۔ بے شک۔ میرے پاس ابھی اسی شہر کی ایک بیٹی ذاکرہ اور شاعرہ ہیں بہت اچھی، ماشاءاللہ، زارا زیدی صاحبہ، ماشاءاللہ۔ ان کا ایک لکھا ہوا کلام ہے تو وہ آزاد لکھا گیا ردیف قافیہ سے، اور میرے لیے ہے مشکل ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ پیش سبحان کروں۔ اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، اجازت۔ بسم اللہ، بسم اللہ کیجئے۔ میرے خوابیدہ بھائی، میرے خوابیدہ بھائی، تمہاری سربریدہ لاش کا میں کیا کروں گی، تمہاری میتوں کا بوجھ سہ کے ہائے ہائے، میرے بابا کے کاندھے تھک چکے ہیں، تمہارے سر پہ صحرا دیکھنے کی سخت خواہش میں میری مادر کی آنکھیں خون رو کر
خشک دریا بن چکی ہیں، سنو بھائی سنو بھائی، بھلا کب تک بس اب جاگو، بس اب جاگو، دوائے درد ڈھونڈو۔ سنو بھائی، بھلا کب تک بس اب جاگو، دوائے درد ڈھونڈو۔ محافظ ہو، محافظ ہو، نشے من پھونکنے والے کا چہرہ نوچ ڈالو، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جو خنجر بانٹتے ہیں ہاتھ سارے توڑ ڈالو۔ میرے بھائی، میرے خوابیدہ بھائی، ردائیں لوٹنے والے میرے خیمے میں آئیں گے، ذرا جاگو، ذرا جاگو، میرے خوابیدہ بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب شاہد بخاری، ذاکر اہل بیت، جو اپنے دل میں اس وقت وہ درد محسوس کر رہے ہیں، جو پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی حقیقی طور کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ویسے ہی ایمان لے کر آیا جیسا کہ رسول نے کہا اور جیسا کہ خدا نے قرآن میں حکم دیا، اس کا دل اس واقعے پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور اے ظالموں، کب تک قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کر، قرآن نیزے پہ اتار کر اطرت رسول کا اسی طرح خون کرتے رہو گے؟ کب تک قرآن کو بیچ کر، قرآن کے ورک کر کے دنیا کے سامنے تماشا لگاتے رہو گے؟ کب تک ایک مسلمان کی صورت اختیار کر کے شیطانی کام کر کے انسان کو اور ان مسلمانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے شرمندہ کرتے رہو گے؟ اور وہ دین جس کو پوری دنیا کے لیے ایک محبت، امن، آشتی کا دین قرار دیا گیا، رسول جس کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اس رسول کی امت تم نے رسول اور آل رسول اور اس قرآن اور اس اسلام کا وہ حشر کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں جب کوئی کسی جگہ اپنے آپ کو کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں، لوگ اسے دہشت گرد کہنے لگ پڑے ہیں۔ اور کیسی مسلمانیت ہے تمہاری؟ نہ تم غیروں کو چھوڑتے ہو، نہ تم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہو، جس کو دیکھتے ہو ذبح کر دیتے ہو۔ کل تم نے آل رسول کو ذبح کیا تھا، آج خود ہمارے اور اپنے ہی بچوں کو ذبح کر رہے ہو۔ ناظرین، میرے پیارے عزاداروں، لائنیں کھل چکی ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اس غم میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ غم میں شریک ہو، وہ اپنا پرسہ دے۔ امام زمان دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی قربانیاں جاری ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یزیدیت سے باز نہیں آ رہے، آج بھی انہوں نے کلمہ گو بن کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ اوڑا ہوا ہے، نام لیتے ہیں رسول کا، ذبح کرتے ہیں آل رسول کو، نام لیتے ہیں رسول کا، ذبح کرتے ہیں اسی رسول کی پوری امت کو، اور کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اس دین کے اور اس اسلام کے والی ہیں اور باقی کسی کو اسلام نہیں آتا، اور دھکیل دیتے ہیں، عورتوں کو جہالت کے پردوں میں ڈبو دیتے ہیں، اور
اچھال لیتے ہیں ان کی چادریں اور مارتے ہیں سریعان زمین پر بچھا کر کوڑے اور دکھاتے ہیں ان کی ویڈیو پوری دنیا کو. یہ ہیں وہ مکروہ اور بے شرم چہرے جو اپنے آپ کو اسلام کا پروردہ کہتے ہیں. اور یہ کیسے ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, اور یہ کیوں سمجھ نہیں آیا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو خدا نے رابطہ بنایا تھا, جو خوبصورت رابطہ بنایا تھا کہ جناب آپ اللہ اور رسول کے درمیان ان سے تمسک حاصل کریں گے تو آپ انسان بنیں گے, اور اگر اس سے تمسک نہیں لیں گے تو پھر آپ انسان نہیں رہیں گے. وہ تمسک کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا موصل کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا تھا کہ خدا کامل ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں. انسان خاکی ہے, نقائص سے بھرپور ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شائبہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے. لہٰذا اس نے اپنے نور سے ایسی نوری شخصیات پیدا کی جس کو وہ سمجھتا تھا, جو اسے سمجھتے تھے. پھر ان کو خاک کا لبادہ اڑایا تاکہ جو انسان ہیں جو اس کو نہ سمجھ سکیں وہ ان کے ذریعے خدا کو سمجھ سکے. یہ وہ موصل بنے, ایک طرف سے یہ نوری, پیدائشی طور پہ نوری, بننے میں نوری, تشکیل پانے میں نوری, ہمارے پاس آئے خاک کا بدن لیے, ہمارے پاس لے کے آئے خدا کا پیغام, ہمارے پاس لے کے آئے فطرت خدا, ہمارے پاس لے کے آئے کتاب خدا, اور ہمیں بتایا کہ وہ نوری کیا چاہتا ہے. ہم نے اسے خاکی کہہ دیا, اور جس نے اسے نوری کہہ دیا وہ وہاں چلا گیا جو انہیں خدا سمجھا, اور جو خاکی تھے وہ سمجھے کہ یہ ہم جیسا ہے. وہ بن گئے جو ہم میں نہ رہے, یہ بن گئے جو ہم میں نہ رہے. بس جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدیں ختم ہوتی ہیں اور جہاں سے وہ حد شروع ہوتی ہے, اور جہاں پہ ہماری حدیں ختم ہوتی ہیں اور جہاں سے ان کی حد شروع ہوتی ہیں, وہی ہیں تمسک دلانے والے, وہی ہیں 5 تن پاک 12 امام 14 معصومین. تو جناب میں اس سے پہلے کہ آگے اپنا بیان جاری کروں, میرا کوئی سوگوار, کوئی میرا ماتمدار, کوئی عزادار اس وقت فون پہ ہے. بسم اللہ. کون, کہاں سے؟ وعلیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. جی میں انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں ماشاء اللہ جناب. حیدرآباد سے کون سوگوار اس وقت؟ میرا نقوی ہے, میرا نام, حیدرآباد میں رہتا ہوں میں. اور ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اب انڈیا میں تو کافی صبح ہو گئی ہے اور مجالس کا سلسلہ چل رہا, اور آپ لوگ کا اتنا اچھا پروگرام. آپ کے مہمان کو بھی ہماری طرف سے سلام, اور امام زمانہ کو بھی پرسہ ہمارا, اور آپ لوگ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا. ہمارے اپنے حیدرآباد کے مومنین آپ لوگ کے شکر گزار ہے جو اتنا اچھا پروگرام غم حسین میں آپ لوگ دے رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس میں کچھ پڑھنا کے خواب وہ تو نہیں ہوں, مگر میں کیبل آپریٹر بھی ہوں. فاروق بھائی بہت اچھا جانتے ہیں, مگر آپ لوگ کتنا اچھا پروگرام دے رہے ہیں تاکہ ہمارے اپنے مومنین حیدرآباد میں فجر کے ٹائم کے بعد سے بھی عزاداری کو کنٹینیو کریں آپ کے ہدایت ٹی وی کے ساتھ. بسم اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ لوگ بھی ہمارے کو بھی دعا میں یاد رکھیے, اور کراچی کے مومنین کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ براہ کے بیمار کربلا ان لوگ کو اپنے زبان میں رکھے, اور یہ غم حسین کے سلسلے کو تا قیامت جاری رکھے. جی نقوی بھائی, یہی تو درد ہے ہمارا جسے ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایک سیکولر ملک میں رہتے ہوئے بڑے خوبصورت طریقے سے بغیر کسی دہشت گردی کے, اور ہم یہاں ایک عیسائی ملک کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی خوف کے ٹیلی ویژن چینل چلا رہے ہیں اہل بیت کا, اور ان کا نام لے رہے ہیں, اور ہم ان کے ممالک میں بیٹھ کر اپنی عزاداری کو اتنے سکون سے کرتے ہیں جیسے واقعی ہم جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوں. اور خدا کی قسم آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں کہ وہ ہماری قوم, وہ امت مسلمہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس نبی کی پیروکار ہے, وہ اس نبی کی اولاد کا نام نہیں لینے دیتی, اور اس کی اولاد کا نام لینے پر بندے ذبح کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں. بخل ہمارے آپ کے ایک بہت اچھے یو کے خاص مومن ہیں ہمارے یعقوب ملک صاحب, وہی کہتے ہیں کہ نبی کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی بولتے ہیں, پھر مسلمان کے لیے گلہ کیوں کاٹنا چاہیے؟
वो भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं। ये इंसानियत का पैगाम नहीं है, मगर आपके हिदायत टेलीविजन से इतना अच्छा पैगाम पहुंच रहा है, आपके हिदायत टीवी का दुनिया के कोने कोने में, कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, और हम तो एक नॉन मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, मगर हमको आजादारी के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे हैदराबाद में तो हिंदू मोमिन तक एहतराम करते हैं गम हुसैन का। बेशक बेशक, यही तो तकलीफ है नकवी साहब कि हिंदू सिख ईसाई वो सब के सब इमाम हुसैन का एहतराम करते हैं, वो सब के सब इस अज़ादारी में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, आप जिन अक़वाम के साथ रह रहे हैं ना, उनकी नस्लों में, उनके जद में कोई यजीद नहीं है। हम जिनके साथ रह रहे हैं उनकी जद में यजीद हैं, वो हिंदा से ताल्लुक़ रखते हैं, अबू सुफियान और अबू जहल की औलाद हैं, जिन्होंने कल तख्त बनाने के लिए खिलाफत छीनी थी। वो आज अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमसे ये हक से भी छीनना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लहू मिट जाए, खामोश हो जाए। मगर नकवी साहब, कभी खून जो है कहीं गम हुसैन रुकने वाला नहीं है। हमारे मोमिन की कितनी भी शहादत है, तो ये गम आगे बढ़ते जाएगा। दुनिया के कोने कोने में गम हुसैन बनाया जा रहा है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। आप दुआ में याद रखिए मेरे को भी, और आप लोग को भी मौला पंजतन पाक मान में रखे, जिससे हमारे मोमिन जहाँ जाते थे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत जनाब ये नकवी साहब थे, हमारे केबल ऑपरेटर भी थे और हैदराबाद से टेलीफोन पर थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने दूसरे ज़ाकिर अहले बैत जनाब मेहदी तिरमज़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना नज़राना पेश फरमाएं। जनाब मेहदी तिरमज़ी साहब। मनक़बत पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। जनाब हज़रत अब्बास की शान में। माशाअल्लाह। इतने भर जाए इन आँखों में ज़ियाए अब्बास, इतने भर जाए इन आँखों में ज़ियाए अब्बास, मुझको कोई ना नजर आए सिवाय अब्बास, इतने भर जाए मेरे अल्फाज में क्यों होना रवानी का कमाल, मेरे अल्फाज में क्यों होना रवानी का कमाल, मैंने दरियाओं से सीखी है सनाए अब्बास, इतने भर जाए कई बला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, अज़्म ज़ैनब दिल शबीर वफ़ाए अब्बास, इतने भर जाए मैंने इस हुस्ने शबाहत पे बहुत गौर किया,
سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس اتنے بھر جائے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس اتنے بھر جائے یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس اتنے بھر جائے ذات کو چھوڑ کر رکھ مرضی مولا پہ نظر ذات کو چھوڑ کر رکھ مرضی مولا پہ نظر ہاں مصدق یہی ہوتی ہے ولائے عباس اتنے بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت ڈاکٹر مہدی ترمذی صاحب نے ذکر عباس چھیڑ دیا. گو کہ میں ذکر عباس کو ابھی آج کے دنوں میں کی بجائے 4-5 محرم کو چاہ رہا تھا کہ ان سے خوب سنتا, کیونکہ نوجوان ہیں اور ذکر عباس بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں. اور ذکر عباس آئے تو فاطمہ کا ذکر دائیں کہ فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں عباس. فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں عباس اور پنجتنی قلعے کا در ہیں عباس. فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں عباس اور پنجتنی قلعے کا در ہیں عباس. پوری کونین کے لوگوں کا فخر حیدر ہیں, لیکن حیدر کی نگاہوں کا فخر ہیں عباس. میرے عزاداروں, میرے حبداروں, جہاں جہاں پہ بھی ہو حضرت عباس کا ذکر چل پڑا تو کیوں نہ تھوڑا سا ہدیہ عقیدت حضرت عباس کو بھی پیش کر دوں. حضرت عباس کی حضرت امام حسین کے ساتھ جو محبت ہے, جو احسار ہے, جو وفا ہے, جو ان کے ساتھ تمسک ہے, کیا وہ کسی الفاظ کا محتاج ہے؟ ارے ہم محتاج ہیں ان الفاظ کے کہ جو اس سانچے میں ہمارے احساسات کو ڈھال سکیں جو حضرت عباس کا وفا کا, پیار کا, اثار کا رشتہ ہمارے حضرت امام حسین کے ساتھ تھا. پوری زندگی میں حضرت عباس نے باوجود بھائی ہونے کے امام کو کبھی بھائی کی بجائے ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا. میرا ایک عزادار عباس اس وقت لائن پہ ہے. بسم اللہ. کون صاحب, کہاں سے؟ السلام علیکم, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. میرا تعلق بھی کراچی سے ہے. آپ کو بتاؤں آج سے 1985 میں ضیاء کے دور میں قاسم آباد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. شب بیداری ہو رہی تھی انجمن ذوالفقار حیدری کی اور پوری ایک ٹرک بھرا ہوا آیا تھا یزیدیوں کا
اور وہ فائرنگ کر کے چلا گیا. تو بہت سے مطلب شیعہ حضرات وہاں پہ جتنے مومن تھے ہلاک ہوئے تھے. اور یہ پتہ ہے یہ کراچی میں سلسلہ آج سے نہیں قبلہ یہ بہت عرصے سے 40 سال سے چلا آ رہا ہے. ان کے گھر بنے ہیں, وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جو جہاں پہ یہ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں, وہاں سے یہ سارے پروگرام بنتے ہیں. یہ مجلس و ماتم میں مطلب فائرنگ کرنے کے بم بلاسٹ کے بس یہی کرتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے مومنین ان کو خدا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے, اور مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور یزیدیوں کو فنا کرے. میں 2 رباعی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. بسم اللہ بسم اللہ. آل محمد سے اسلام کی بقا ہے, آل محمد سے اسلام کی بقا ہے. شہادت حسین خدا سے وفا ہے, بے شک شہادت حسین خدا سے وفا ہے. اس نور کی ضیا کبھی کم نہیں ہوگی, خون امامت سے روشن چراغ وفا ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے ایک اور رباعی ہے, جہاں حسین نہیں وہاں یزیدیت آج بھی ہے, جہاں حسین نہیں وہاں یزیدیت آج بھی ہے. کربلا والوں سے دشمنی وہاں آج بھی ہے. بے شک. اسلام کا چہرہ مکروہ ہے وہاں جھوٹ کا سایہ ہے, اسلام کا چہرہ مکروہ ہے وہاں جھوٹ کا سایہ ہے. اذان تو ہوتی ہے وہاں مگر ابو سفیان آج بھی ہے. خدا حافظ. بے شک بے شک. جناب یہ تھے شہزاد صاحب, کراچی سے تعلق ہے, جرمنی میں رہائش پذیر ہیں. بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے. بسم اللہ. کون سوگوار کہاں سے ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی بہاولدین پاکستان سے. جناب صابر صاحب کیا حال نے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کل چھٹی کر گئے سو کل نہیں آئے. بسم اللہ کرو. ٹیلی ویژن دی آواز آہستہ کر لو. میں صابر صاحب تان سن رہے ہیں. بسم اللہ کرو. ماشاءاللہ تسی آن لائن ہو اس وقت اور لائیو جا رہے ہیں اس وقت, پوری دنیا تہاڈا آواز سنی جا رہی ہے. جناب خطاجات الکبریٰ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرا ہم برابر, رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر, کیوں کر کوئی کہلائے جا آخر تیرا ہمسر. حیدر تیرا داماد ہے, محمد تیرا شور, حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر, دوزخ تیری دشمن کے لیے گرم ہوا ہے, جنت تیری نالین اٹھانے کا صلہ ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب سید صابر حسین منڈی بہاؤدین سے تھے. یہی تو صابر حسین صاحب ہم اس دنیا کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ. کون صاحب کون سوگوار کہاں سے اس وقت آزادار حسین؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ. کون کہاں سے؟ جی میں عامر بول رہا ہوں شیفیلڈ سے. جی بیٹا عامر بسم اللہ. میں کچھ لائنیں پڑھنا چاہوں گا, اجازت ہو اگر آپ کی. بسم اللہ. اگر آپ پرسہ دینے کے لیے اس وقت ہیں تو ہم کون ہیں آپ کا پرسہ امام زمان کی خدمت میں روکنے والے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارث علم نبی یا حسین ابن علی, ماشاءاللہ تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. وارث علم نبی یا حسین ابن علی, تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. دشت کربل میں تیرا لاشا تیروں پہ پڑا, رو رہی تھی یہ زمین آسماں روتا رہا. ہائے یہ بہن تیری تجھ سے کہتی رہی, اے میرے پیارے حسین گود میں آؤ ذرا. وارث علم نبی یا حسین ابن علی, تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. تیرے اصغر کا گلا تیرے اکبر کا جگر, بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر, اور پامال بدن رنگ میں قاسم کا ہوا, ایک دن میں ہی لٹا کربل میں تیرا گھر. وارث علم نبی یا حسین ابن علی, تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی.
ہائے بشیر تیرا بے زباں قتل ہوا، پیاس کے بدلے جسے ظلم کا تیر ملا، الگما روتی رہی لرز کربل کی زمین، تم نے جب اس کا لہو اپنے چہرے پہ ملا، آگ سے خیمے جلے سر سے چادر بچھنے، دشت میں سکینہ تیری روتی رہی، توک میں باندھا گیا تیرے عابد کا گلا، تیری مظلوم بہن بے ردا شام چلی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی، تیرے سجدے سے بچا ہے نماز اور قرآن، آج مسجد سے جو آتی ہے آواز اذان، ہمیں کربل نے سکھایا ہے جینے کا ہنر، تیری قربانی سے باقی ہے یہ ارض و سما، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی، بڑی مہربانی جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جناب، یہ تھے عامر شیفیلڈ سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ہدیہ امام عالی مقام پیش کر رہے تھے۔ بسم اللہ، کون عزادار کہاں سے؟ بسم اللہ جناب، بسم اللہ کیجئے جناب، بسم اللہ کیجئے، آپ آن لائن ہیں، آن ایئر ہیں، بسم اللہ بسم اللہ کیجئے جناب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن مت دیکھیے، اپنے ٹیلی فون کے اندر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ جی جی پلیز برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ میرے ساتھ ٹیلی فون سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ میں سید ذاکر حسین بول رہا ہوں گنجی صفدرآباد سے۔ سید ذاکر حسین منڈی صفدرآباد سے، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ میں مسدس پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جی، امام زمان کو ہم سب پرسہ پیش کر رہے ہیں، آپ بھی بسم اللہ کیجئے، اور ان ایام کے حوالے سے جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں، مسدس پیش کرنا چاہیں، مسدس پیش کریں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ایک جان پیغمبر کا نام لے دیتی ہوں، ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا جناب، اگر آپ اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کریں گے تو بہت ہمارے مومن اس وقت انتظار میں ہیں، آپ کا بھی اچھا پڑھا جائے گا اور اچھا ریکارڈ بھی ہوگا، تو آپ ٹی وی کو بند کر کے پھر آپ پڑھیں اور ٹیلی فون کے اندر پڑھیں، بسم اللہ۔ ٹھیک۔ میں ایک جان پیغمبر کا نام لے کے پیوں، پھر ایک ساقی کوثر کا نام لے کے پیوں، سبحان اللہ۔ شفق کی چھاؤں میں سرور کا نام لے کے پیوں، جو زہر دی ہو تو شفر کا نام لے کے پیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیوں بھی پانی کے بہتوں نہ ڈگمگا کے پیوں، پیوں بھی پانی کے بہتوں نہ ڈگمگا کے گروں، اگر گروں بھی تو زہرا کے سر سے جا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اگر گروں بھی تو زہرا کے سر سے جا کے گروں، ماشاءاللہ۔ میں ایک جان پیغمبر کا نام لے کے پیوں، تمہارے سے دعا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ جناب سید صابر حسین منڈی بہاؤدین سے تھے، اس جناب صفدرآباد صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ میں مزید صفدرآباد سے تھے جناب، ماشاءاللہ، میں لکھنے میں آگے پیچھے کر گیا۔ بسم اللہ، کون عزادار کہاں سے؟ چودھری
नजर बोल रहा हूँ ड्यूसबरी से। जनाब चौधरी नज़र साहब ड्यूसबरी से, बिस्मिल्लाह। मेरी तबीयत राजी हुई आपकी बातें सुनकर, खरी खरी बातें आप करते हैं, सच्ची सच्ची। चौधरी साहब मैं एक मलंग, एक ज़ाकिर हुसैन, एक शायर, एक गदाए अहले बैत हूँ। ना पाकिस्तान में डरा था, ना यहाँ डरता हूँ। खरी बात करता हूँ, अच्छी लगे तो ठीक है, वरना मैंने अजर खुदा से लेना है और अजर भी खुदा से पाना है। ना वहाँ जान का परवाह थी, ना यहाँ किसी चीज़ की परवाह है। इसलिए मुझे मालूम है कि मेरी बाज़ बातें ऐसी हैं कि वो बाज़ अरबाब इख्तियारात को शायद बुरी भी लग सकती हैं, मगर मैं क्या करूँ। बुरी लगती हैं तो लगे, आप सच्ची बातें करते रहे, किसी को लगती हैं बुरी तो लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जैसा बहुत तबीयत राजी हुई है आपकी बातें सुनकर, माशाल्लाह। तो आला सरदार अली जान बादशाह का शुक्रगुजार हूँ मैं और मेरी पूरी नस्ल कि हम जट लोग थे, हमको इस रास्ते पर उन्होंने डाला। हमारी नस्ल को 3-4 नस्लें होती हैं हमारी, उनकी खिदमत करते हुए, सुभान अल्लाह पाक की और उनके सुभान अल्लाह घर की ड्यूटी देते हुए। सुभान अल्लाह। मुझे भी बहुत फख्र है कि मैंने पाकिस्तान में भी बहुत अर्सा उनके दर पर गुजारा और इमाम बारगाह में इमाम पाक की खिदमत में ड्यूटी दी। तो आप भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी तबीयत राजी हुई है। चौधरी साहब आपको तो जी कि अल्लाह पंचर पाक के वास्ते आपको अजर अजीम दे। माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। जी चौधरी साहब, मैं ये अर्ज करने लगा था कि ये अगर आप अरब की तारीख उठा के देखें ना, तो एक कुएं के, एक पानी के, एक डोंगे के लिए 1,000 साल तक ये लड़ाइयाँ लड़ते थे। और हमारे हजरत अली मकाम ने तो इनकी कई, किसी का चचा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का खामद, बेशुमार कत्ल किए। इसी लिए तो यजीद ने जब गद्दी पे बैठा है तो उसने ये क्या कहा था कि जब तक हुसैन का सर कलम ना कर दूं, मैं अपनी दादी हिंदा के सामने कैसे सुरखरू हो सकता हूं। तो ये तो अब आप ये सोचिए कि अगर आज हम पे ये जुल्म हो रहा है, अगर आज हमें कत्ल किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 1400 साल ही गुजरे हैं, हमारी जाने कोई मन नहीं रखती। बेशक। तो अगर ये वो सब कुछ करवा रहा है, जिसका मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कौन कहाँ से पैसे दे रहा है और मुसलसल दे रहा है। अब तो खुली बातें हैं। हमारा होम मिनिस्टर दबी छुपी आवाज में हर बात किया गया, और अगर आप टेलीविजन चैनल उठा के देखो तो तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर रहे हैं वो तो अब खुलेआम कह गए। अब इसमें शर्म और छुपने की बात कोई नहीं। इसराइल वो नहीं कर सका जो हमारे वो साहब कर रहे हैं। मगर एक बात याद रखिए चौधरी साहब कि कौन कहता है मर जाऊंगा तो मिट जाऊंगा, कौन कहता है कि मर जाऊंगा तो मिट जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। हम तो और आप वो हैं जो यहां से जब जाएंगे तो हौज़े कौसर के ऊपर हमें लेने के लिए वहां पे हजरत अली मौजूद हैं और दरवाजों के ऊपर शहजादा जन्नत खड़े हैं। हमने तो उन्होंने लेना है, मगर जिधर वो जाएंगे वहां पे कोड़े खड़े हैं और वहां पे फरिश्ते खड़े हैं लठ लेके, और आग उनका इंतजार कर रही है। मेरे फोन की बैटरी बहुत कम है, मैं भी गाँव से आया हूँ। माशाल्लाह। टीवी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम शुरू था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजाल क्या है बरोज़े महशर ना दे फरिश्ते हमें सलामी। सुभान अल्लाह। मजाल क्या है बरोज़े महशर ना दे फरिश्ते हमें सलामी, हमारे सीने पे दागे मातम निशाने हैदर से कम नहीं। सुभान अल्लाह। सदके सदके जैसा सदके। आप प्रोग्राम जारी रखें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपने आप को मुसलमान कहने वालों और अपने आप को हरमैन श्रीमैन और पता नहीं क्या कुछ कहने वालों, सुनो, आज एक चौधरी, एक जाट, हिंदुस्तान का एक जाट आपको बता रहा है कि हम हिंदू थे, हम गैर मुस्लिम थे, और आपके इन आकाजादों ने, आपके इन सादात ने, आपके इन सैयदों ने, जिनका 1400 साल से तुम खून बहा रहे हो, उन्होंने आके पूरे हिंदुस्तान में हमको वो सबक दिया कि आज हम खुशी से फ़ख्र से बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाह करता हूँ। कौन आज़ादार कहाँ से? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं राशिद रिजवी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राशिद रिजवी भाई जी, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अल्लाह मौला आपको जज़ा दे। बिस्मिल्लाह। ये जो कराची में जो शहादतें हुई हैं जी उसके जी। खिलाफ मैं सख्त मजम्मत करता हूँ और बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी हुकूमत से बिस्मिल्लाह। आंतरिक
रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रोका जाए। बिस्मिल्लाह। जो दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में जो शियाओं को मारा जा रहा है, जी जी ये लोग सब जहन्नुम में जाएंगे। बेशक ये मेरी दुआ है। बेशक मौला आपा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन सब से किन किन के बदला लेंगे जब इमाम बेशक में, इंशाअल्लाह तो इन सबको पता चल जाएगा कि कौन हक पे और कौन हक पे बेशक नहीं। बेशक। जी मैं चंद अशार पेश करना चाहूंगा। अगर आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। एक सलवात भेज दें जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे, जब होगा सवा नेज़े पे खुर्शीद क़यामत। सुभान अल्लाह। जब होगा सवा नेज़े पे खुर्शीद क़यामत, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। जन्नत में अगर मजलिस शब्बीर ना होगी, बेशक जन्नत में अगर मजलिस शब्बीर ना होगी, हम अहले अज़ा खुल्द से बेजार रहेंगे। बेशक बेशक। साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। बेशक। एक सिमत अगर ईद हो, एक सिमत मुहर्रम। सुभान अल्लाह सदके। एक सिमत अगर ईद हो, एक सिमत मुहर्रम, हम हक की कसम गम के तलबगार रहेंगे। सुभान अल्लाह। आपके सदके, आपके खानदान के सदके। साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। बेजान खुदाओं से कहा बिनते असद ने, बेशक बेजान खुदाओं से कहा बिनते असद ने, अब में तब हैदर इकरार रहेंगे। सुभान अल्लाह। साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। माशाअल्लाह। ज़ैनब का खुले सर भरे दरबार में जाना, बेशक। हाय हाय ज़ैनब का खुले सर भरे हाय। दरबार में जाना, सज्जाद इसी दर्द से बीमार रहेंगे। हाय साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। बेशक वो मश्क का छिदना, वो सकीना का बिलकना, बेशक वो मश्क का छिदना, वो सकीना का बिलकना, अब्बास के सीने पे सदा वार रहेंगे। बेशक साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। आप माशाअल्लाह इनके पास दुआओं में याद रखिएगा। बहुत माशाअल्लाह शुक्रिया। माशाअल्लाह। राशिद साहब, राशिद रिजी साहब लंदन से थे, लेकिन राशिद भाई मैं इस टेलीविज़न के तवस्सुत से आपको एक बात बताना गोश गुजारिश करना चाहता हूँ कि बेशक हमारा ये अकीदा है कि हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ गिरिया ही करना है, आंसू ही बहाने हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे अज़ादारान इस वक्त लाइन में पीछे हैं, अपना पुरसा देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिम हुसैन बात कर रहा हूँ गिलगित से। जी खादिम साहब गिलगित से। बिस्मिल्लाह जनाब, आपको तो मैं सलाम करता हूँ, आपको और आपके तमाम अहले गिलगित को सलाम करता हूँ। जो कुर्बानी आज आप पेश कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान में करबला के वाक़े के बाद आप छोटी छोटी जो करबलाएं आप देख रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं जनाब खादिम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि हर जगह कोई ना कोई करबला रोनमा होता है, और आप जो है हजरत ज़ैनब का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जो हर जगह जो करबला रोनमा होता है उसको आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कल के करबला में हम मौजूद नहीं थे, हम तो ये कह रहे थे कि काश हम होते, लेकिन आज के करबला में हम मौजूद हैं। आज के करबला में आज हम जमाने के साथ हैं। आपने देखा होगा कि आज के करबला में सानहे चलास का जो करबला रोनमा हुआ है, पामाल लाशें पामाल की गई, जवान जवानों को मारने के बाद पत्थर मारे गए, आग लगाई गई, तो ये भी तो करबला है। और आज के करबला में हम इमाम ज़माना को ताज़ियत पेश करते हैं, और साथ ये भी बताना चाहते हैं कि करबला खत्म नहीं हुई। करबला हर दौर में, यजीद हर दौर में है, और हर दौर के यजीद के साथ हमने हुसैनी किरदार अदा करते रहना है, और हमने कुर्बानियाँ देती रहनी है, क्योंकि ये दीन ही हमने बचाया है, हमारे इमामों ने बचाया है, तो हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। बाकी ये यजीद की कुव्वतें जो हैं ये तो हर दौर में थी, रहेंगी, इनका तो कोई किरदार ही नहीं है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, वही वाली बात है जो हजरत हुर को जो नसीब हुई, अल्लाह ताला ने जो उनको नसीब फरमाया। बहुत सारे लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मीडिया के आने की वजह से इन हकीकत आया हो गई है उनके ऊपर, और कुछ न कुछ उनके दिलों में बेहतरी आई है और उनके अकीदों में बेहतरी आई है, और साथ दे रहे हैं। लेकिन ये जो एक छोटा सा टोला है जो उस वक्त भी था शमर और यजीद के साथ, आज भी है, अशरफी जैसे लोग, तो
میں یہ چھوٹا جی خادم صاحب یہی تو آپ کو روک رہا ہوں اس بات پہ، یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب امام حسین کو کوفہ میں سے خط لکھے ہیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان میں لکھا گیا تھا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کا ساتھ دینے کے لیے اپنی اپنی میانوں میں مچل رہی ہیں، مگر جب ابن زیاد کا کوڑا اور اس کی بدنما شخصیت وہاں پہ آئی تو وہ 1,00,000 کا مجمع بھی غائب ہو گیا اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ اور حر اور ان کا مقابلہ نہیں ہے، حر وہ ہے جو پہلے دن سے ہی پشیمان تھا، اس کے ناز و انداز میں پشیمانی تھی اور آخر وہ پشیمان ہوتا ہوا آ گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو اس ٹیلی ویژن کے توسط سے بچاؤں کہ ٹولہ تو یہ چند ہی کا ہے، مگر اس نے پورے مسلمانوں کو یرغمال بنا کے ہم کو دہشت گرد کے نام سے جو ہے پوری دنیا سے انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ اور یہ جو میں اس قدر بول رہا ہوں یہ میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ ہی نہیں، وہ سنی ہی نہیں، وہ وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، حنفی نہیں، مالکی نہیں، جس بھی فرقے کا ہے اس کا خون کھولے، اپنے رسول کے لیے خون کھولے، اور ان دہشت گرد ٹولوں کے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ مل کے ان کا قلع کما کرے اور اپنی اپنی صفوں میں سے ان کالے بھیڑیوں کو نکال دے جس نے رسول، آل رسول اور ہمارے اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ جب تک ضمیر زندہ نہیں ہوتے، بے شک، اور آپ نے بالکل بچا فرمایا، عقیدہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ضمیر ہے کہ آپ ان بیچنے والوں کو، دین بیچنے والوں کو اور دہشت بانٹنے والوں کے لیے کسی بھی فرقے سے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ یہ نہیں منظور، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے درمیان میں قاضی کے ذریعے حنفی کو حنفی کے ذریعے انصاف دیا، مالکی کو مالکی کے ذریعے انصاف دیا اور بریلوی کو بریلوی کے ذریعے انصاف دیا۔ اٹھ کے تو دیکھیے اپنی تاریخ کو، کسی نے کبھی ڈنڈا پکڑ کے نہیں کہا نہیں جی جو ہم کہتے ہیں وہ اسلام، باقی سب دہشت گرد، باقی سب جو ہے وہ کافر؟ کس نے کہا؟ کبھی کہا کسی نے؟ کون سے خلیفہ کے دور میں کہا گیا کہ باقی سب کافر ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، یہ آج کی پیدائش ہے۔ بالکل، آپ یہ مولانا طارق جمیل کو آپ سنیے گا، اس میں بھی بالکل طاہر القادری کو سنیں، کوئی ایسا مولانا نہیں ہے، کوئی ایسا فقہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو، سوائے ان دو کالے جو ٹولے ہیں جن کے چہروں پہ کالک، جن کے دلوں پہ اوپر کالک لگی ہوئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ ارے حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے، میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور پورے گلگت کے میرے تمام شیعہ نے حیدر قرار کو، اور خالی شیعہ نے حیدر قرار نہیں، میرے گلگت میں جو مسلمان ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ مالکی ہے، چاہے وہ شافعی ہے، جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ خوف سے اس کے بچے کانپتے ہیں، پڑھائی کے لیے ان کی بیٹیاں مدرسوں میں نہیں جا سکتی، وہ سب میرے اس غم میں شریک ہے مگر خاموش ہیں۔ مگر اے میرے پیارے مالکیوں، شافیوں، حنبلیوں اور میرے پیارے دوستوں اور وہابیوں تک سب کو میں کہوں گا، اٹھو اور ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایک صف بن جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ جب تک ایک ہو کے ایک اللہ کے سامنے، ایک رسول کے ساتھ، ایک امت بن کے ان دہشت گردوں کا قلع کما نہیں کرو گے، اپنی اپنی جگہ مرتے رہو گے اور دہشت گرد کہلاتے رہو گے۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بسم اللہ کیجئے، نیکسٹ کال۔ بسم اللہ، بسم اللہ جناب، آپ آن ایئر ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بی بی فاطمہ کے لیے میں کچھ لفظ ادا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی میری بیٹی، آپ کون، کہاں سے؟ جی میرا نام سیدہ نائرہ بطول قاسمی ہے اور میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری پیاری بچی، جی میری ننھی ذاکرہ، ضرور پیش کرو، بسم اللہ کرو۔ جی فاطمہ کی ہم اہل رضا ہیں۔ بیٹے میرے بچے آپ اکیلے ہو، ترنم میں نہیں پڑھنا بیٹے، آپ تحت اللفظ میں پڑھو۔ اگر آپ 2-3 بچے ہو تو ضرور پڑھو، کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مانتا کہ آپ بڑی چھوٹی سی بچی ہو، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ بچی چھوٹی بھی ہے تو وہ ترنم میں نہیں، آپ تحت اللفظ میں پڑھو۔ یا 2-3 بچے آپ کسی کو ساتھ ملا کے؟ ہاں جی ہاں بیٹے، آپ کسی کو ساتھ ملا کے پڑھو۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔
چلے بیٹا آپ ایسے کریں کہ پھر اپنے ساتھ کسی کو ملا کے دوبارہ کال کر لیں, اور بھی ساتھی انتظار کر رہے ہیں پیچھے کال کے, تو آپ بعد میں دوبارہ کال کر لیجئے گا. آپ اپنے ساتھ ملا کے پریکٹس کر کے آئیں. ماشاءاللہ 172 ممالک میں میرے اس ننھی سی ذاکرہ کو دیکھا جا رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے, تو ہم جو ہیں وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے, اس لیے میں آپ سے اجازت مانگوں گا. اگر اور کوئی کالر ہے بسم اللہ کریں. بسم اللہ. میرے خیال میں لائن کٹ نہیں پا رہی, تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب شاہد بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب شاہد بخاری صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ نایاب حلواری صاحب انڈیا کے شاعر ہیں. بسم اللہ. جی پڑھ رہا ہوں, اس کو پہلے پڑھا تھا ایک مولا علی کی شان میں قصیدہ. بسم اللہ. نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے. نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, جس سے میرے سرکار کی سرکار چلی ہے. جس سے میرے سرکار کی سرکار چلی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. یہ چھوڑا سا ایک یہ تھا, اس کے بعد ایک پرانا پڑا ہوا, اس کو اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ جی بسم اللہ. خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدائے تر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. خلوص دل کی روشنائی لے کر. اور یہ ایک اور شاعر ہے, ان کا شعر لگا رہا ہوں ساتھ. غم حسین میں روتے ہیں عاقبت کے لیے. غم حسین میں روتے ہیں عاقبت کے لیے. خود اپنی فصل کو پانی کسان دیتے ہیں. خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدائے تر حسین لکھنا. کشید کر کے گلاب کا عرق فضا میں پیہم چھڑکنا اس کو.
پھر ان سنہری فضاؤں میں تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر۔ اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصر ادا کرے گی، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنے لب پر اور اپنی آنکھوں پہ حسین لکھنا، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا حسین کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کی تنابیں ایک دفعہ پھر کھینچی چلی جا رہی ہیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے تمام حبداران کو، ماتمداران کو، پرساداران کو، جہاں جہاں بھی ہیں، ایک دفعہ پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ اس کال کے بعد میں مزید کالیں نہیں لوں گا، وقت بہت تھوڑا ہے، اور میرے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے مہمانان ہیں، ان سے میں ایک دو کالوں کے بعد بس اب انہیں سنوں گا۔ بسم اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ میں ملک رازق حسین بات کر رہا ہوں گلگت سے سر۔ جی بیٹا، جی گلگت سے ملک کون سا؟ ملک رازق حسین سر۔ ملک رازق حسین۔ ملک صاحب بسم اللہ، ایک دفعہ پھر آپ کو، آپ کی عظمتوں کو سلام
پورے گلگت کے ایک ایک بچے، ایک ایک خاتون، ایک ایک بہن، ایک ایک مومنہ، ایک ایک ماں کو سلام جس نے اتنی قربانیاں دیں، اور آپ کو سلام جو اتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقتاً اگر آج پورے پاکستان کو اگر میں دیکھوں تو شاید گلگت کی اس وقت واقعی وہ ایک چھوٹی، ہم جتنے ہیں، حسین کا تو قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے، ان کی بڑی کربلا تھی، ہم بہت چھوٹے سے ہیں، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں، آپ اس میں روز اپنے شہداء کے لاشیں اٹھا رہے ہو۔ آپ کا سفر اتنا خوفناک اور اتنا اندھوناک ہو گیا ہے کہ حسین کے تو قافلے پر کسی راہزن نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، مدینے سے کربلا آنے تک جب تک انہیں روکا نہیں گیا۔ برائے مہربانی اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور خادم صاحب، ملک صاحب بسم اللہ کیجئے، میں اپنی رو میں کچھ زیادہ کہہ گیا، بسم اللہ، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو میں مولا کی شان میں اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کریں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، شنا زبان میں سناؤ۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ کاکا کو قربان تجھو اے میں علمدار، ماشاءاللہ، بانی ہاشم جو اے میں علمدار، بانی ہاشم جو گا مردا کی پتیلے آشیش گا مردا کی پتیلے آشیش ہاں ہاں، کاکا کو قربان جو سکینہ انتظار سے وہی والی سے جے ہونے بو بابا مشکل کشا کو خبر دے کاکا تنہا بگو تھے کاکا تنہا بگو تھے کاکا کو قربان تجھو اے میں علمدار، بانی ہاشم جو نہیں میں علمدار۔ ہر جب بھی مولا کے روزے پہ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اپنے گلگتی زبان میں، کشمیری زبان میں ملک صاحب نے اپنا ہدیہ پیش کیا۔ بسم اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ، چلیے جناب،
मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। वक्त के अब घड़ियाँ मेरे ख्याल में हमारे पास 15-16 मिनट ही बाकी रह गए हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अहबाब से और ख़ूबसूरत ज़िक्र हुसैन सुन लिया जाए। तो बराए मेहरबानी मैं स्टूडियो में कहूँगा कि अब मज़ीद काले मत लें, और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, अज़ादारों को, मातमदारों को, पुरसादारों को जहाँ जहाँ पे है आज का माज़रत करूँगा, मगर यकीन रखिए कि आपके दिलों में जहाँ जहाँ पुरसा देने की एक ख्वाहिश थी, जो इन ममालिक में इस वक्त तक जाग रहे थे और जो दूसरे ममालिक में अभी उठ रहे हैं और जो दूसरे तीसरे ममालिकों में उठ चुके हैं, क्योंकि ये 172 ममालिक में ये सारा सिलसिला चल रहा है। मेरे स्टूडियोज़ में मुझे फिर कहा जा रहा है और बड़ी समाजत से कहा जा रहा है कि एक कॉल कम से कम और ले लें, तो बस भैया एक कॉल और दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी अंकल, पहले मेरी कॉल कट गई थी। जी जी बेटा, तो मैं नोहा सुनाना चाहती जी मेरी बेटी नैरा बतूल अमेरिका से, ज़रूर सुनाओ, लेकिन आप 2-3 बच्चियाँ मिलके सुनाओ। हाँ जी, मैं और मेरी मामा सुनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। शाम गरीबा ज़ैनब तन्हा, गोर अंधेरा मौत का साया, बादल बन के सर पर छाया। बेटे आप अपने मामा को साल लगाओ, अपनी मामा की आवाज़ आपकी बहुत कम है, उन्हें साल लगाओ। पहुंच गया ज़ैनब देखे, देख क्या है उसका बाबा, बाप के सीने पर कर तड़प तड़प कर आए रोई रोई रोई, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे रो बाबा, मैं उतर गई बाबा, मैं कैसे रो बाबा, मैं उतर गई बाबा। दिन में होगा उजड़ा, और मेरी भाई और ना बेटा और मैं। लाइन ड्रॉप हो रही है, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मेरी बहुत ही प्यारी ज़ाकरा नैरा बतूल अमेरिका से अपनी वालदा के साथ थी। अल्लाह ताला आपका ये पुरसा कबूल करे, और जहाँ जहाँ भी मुसलमान, सच्चे मुसलमान, खरे मुसलमान, दूसरे के अमन का ख्याल रखने वाले मुसलमान, ये नहीं, मैं बात इस वक्त कतन ये नहीं कर रहा कि शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, वहाबी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, मालकी मुसलमान, शाफई मुसलमान, पांचों फ़िरक़ों के, पांचों सुन्नतों के मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, मगर एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के साथ अमन को पसंद करते हैं, एक दूसरे से ज़बान से बात करना चाहते हैं, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए अहले बैत का एहतराम करते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। खुदा ताला जहाँ जहाँ भी वो हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ मैं जनाब अपने डॉक्टर सैयद मेहदी तिरंदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना हदिया अहले बैत पेश फरमाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। शख्सियत जैसे थी वैसा काम भी सौंपा गया, माशाअल्लाह। शख्सियत जैसे थी वैसा काम भी सौंपा गया। दो कटे हाथों पे वज़ने करबला रखा
گیا شخصیت جیسی تھی ویسا اس کو کہتے ہیں سخاوت اس کو کہتے ہیں انا اس کو کہتے ہیں سخاوت اس کو کہتے ہیں انا نہر کو پانی پلا کر نہر سے پیاسا گیا شخصیت جیسی تھی ویسا دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند آسمان تک پرچم عباس کا سایہ گیا شخصیت جیسی تھی ویسا دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام کچھ ہمیں کچھ حضرت مختار کو سونپا گیا شخصیت جیسی تھی ویسا خیمہ شبیر کے بجھتے چراغوں یہ بتا خیمہ شبیر کے بجھتے چراغوں یہ بتا حر کو آخر کون سے معیار پر پرکھا گیا شخصیت جیسی تھی ویسا ایک طرف رومال زہرا ایک طرف پائے حسین ایک طرف رومال زہرا ایک طرف پائے حسین آنسواں کے پیچھے پیچھے حر کہاں تک آ گیا شخصیت جیسی تھی ویسا اور بلال قاسمی صاحب کا مقطع ہے کہ حق کے مولا تو ادا کر اے بلال کاظمی حق کے مولا تو ادا کر اے بلال کاظمی ساری دنیا میں تجھے
मिंबर से पहचाना गया, शख्सियत जैसे थी वैसा काम भी सौंपा गया, शख्सियत जैसे थी वैसा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और जनाब मेरे पास क्योंकि वक्त की तनाबें बिल्कुल खिंची हुई हैं और मेरे पास जनाब नहीं मेरा क्योंकि फ़राइज़ हैं ऐसे, मैंने अपने सब कुछ बंद कर दिया है, तो बस 3-4 मिनट की बात है। आप 3-4 मिनट में माशाल्लाह आखिरी अपना पेश करें और फिर मैं एक शेर बस आखिर में एक शेर अर्ज़ करके आज की महफ़िल को उसके इख्तिताम पर लेके जाएंगे। मेरे खुबदारों, जहाँ जहाँ भी हो, याद रहे कि मोहब्बत और इज़हार ही हमारे हुसैन का पैगाम था। गो के कुंद खंजर के साथ यजीदियत आपका गला काटेगी, मगर आपको हमेशा अमन और सलामती का पैगाम देना है और सर झुकाकर सजदे में अपनी कुर्बानी पेश करनी है। जनाब शाहिद बुखारी साहब, आखिरी 3-4 मिनट। ये जनाब मौला अब्बास का जिक्र है तो मैं फिर उसी बिस्मिल्लाह। लगाओ घाट पर पहरा, जो होगा देखा जाएगा। लगाओ घाट पर पहरा, जो होगा देखा जाएगा। उठा लाऊंगा मैं दरिया, जो होगा देखा जाएगा। उठा लाऊंगा मैं दरिया, जो होगा देखा जाएगा। लबे दरिया तुम अपनी तैग लाओ, मैं अलम लाऊं। लबे दरिया तुम अपनी तैग लाओ, मैं अलम लाऊं। मुझे भरना है मशकीज़ा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे भरना है मशकीज़ा, जो होगा देखा जाएगा। मैं बरसादारे हैदर हूँ, अलम बरदार लश्कर हूँ। उलट दूंगा दरे कूफा, जो होगा देखा जाएगा। उलट दूंगा दरे कूफा, जो होगा देखा जाएगा। आखिरी शेर जनाब करता हूँ। मेरे हमराह ज़ैनब और सकीना की दुआएं हैं। न समझो तुम मुझे
تنہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لگاؤ گھاٹ پر پہرا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب شاہد بخاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں میرے عزاداروں، میرے حبداروں، میرے ماتمداروں کتنا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ جو کچھ بھی پھر ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جا کے مشکیزہ پانی سے لانا ہے حضرت عباس کی طرح، کہ اگر لڑائی کی اجازت نہیں دی آقا نے تو پھر سر خم تسلیم ہے۔ اور اسی لیے یہ وہ شرافت کا خون ہے جو حضرت عباس کی رگوں میں حضرت علی عالی مقام کی طرف سے دوڑ رہا تھا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا ہو بیج تجھے فصل نظر آئے گی، جیسا ہو بیج تجھے فصل نظر آئے گی، اور پھول کھلنے پہ تجھے اصل نظر آئے گی۔ جب کسی باغ میں کوئی غنچہ کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے پھول چنبیلی کا ہے، گیندے کا ہے یا گلاب کا ہے۔ تو جیسا ہو بیج تجھے فصل نظر آئے گی، پھول کھلنے پہ تجھے اصل نظر آئے گی، اور خون میں جس کے شرافت ہو علی مولا کی وہی حبدار تجھے نسل نظر آئے گی۔ میرے ناظرین، اس میسج کے ساتھ کہ جہاں جہاں پر جو آپ کو شرافت والا نظر آئے گا وہ علی کے ہی رستے پر، علی کے ہی گام پر، علی کے ہی نقش قدم پر نظر آئے گا۔ تو جہاں جہاں مسلمان ہو، جہاں جہاں پہ بھی ہو، اگر بھٹک گئے ہو، اگر گمراہ ہو گئے ہو، اگر غلط بتا دیا گیا ہے، تو آج کے اس دور میں جبکہ کتابیں بھی پیچھے رہ گئیں، جبکہ ہر چیز پیچھے رہ کے انٹرنیٹ آپ کے گھر میں انگلیوں کے اوپر بچوں کے پاس آ گیا، ایک کلک ALI، ایک کلک کریں پورا علی سامنے آ جائے گا، ایک کلک YAZ یزید کرو سب سامنے آ جائے گا۔ اب تو وہ پردے ہی نہیں رہے کہ مفتی کے پاس جانا ہے، اب تو وہ بات ہی نہیں رہی کہ علامہ کے پاس جانا ہے، اب تو آپ ہر مسئلے کو، ہر کتاب کو، ہر چیز کو گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی دین کو سمجھو، دین کو جانو۔ غور کیجیے گا میری بات پہ۔ اس کے ساتھ ہی جناب سید شاہد بخاری، میرے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر مہدی ترنزی، اور مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی یاد رہیے، جاگتے رہیے، کل آپ نے اسی طرح اپنی اپنی حاضری ہمارے ساتھ مل کے دینی ہے امام زمانہ کی خدمت میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔